اللہ عنہم سے مجھے بات یہ بتائی تو وہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک غیر مقلد نے اعتراض کیا کہ دیوبندیوں کی کتاب ہدایہ میں صحابہ کی توہین درج ہے اور صاحب ہدایہ گستاخ صحابہ ہے رضی اللہ عنہم۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا دیکھو اصول یہ ہے کہ صحابی کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اور بعد والے کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ صحابی کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اور بعد والے کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ توجہ رکھنا۔ اس نے کہا صاحب ہدایہ بار بار لکھتا ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، تو رضی اللہ عنہ تو بعد والے ولی کو کہتے ہیں، اس نے رضی اللہ عنہ ابو حنیفہ کو کہہ دیا جو صحابی نہیں ہے۔ تو جو صحابی نہیں تھا اسے صحابی والا لقب دینا یہ صحابی کی توہین ہے، اس لیے ہدایہ نے صحابی کی توہین کی ہے۔ ہم نے کہا صحابی کی توہین نہیں کی۔ کیوں؟ اگر صحابی کے علاوہ غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا توہین ہے تو پھر ہدایہ پر اعتراض بعد میں کرو، قرآن پر اعتراض پہلے کرو۔ ہدایہ پر اعتراض بعد میں کرو، قرآن پر اعتراض پہلے کرو۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم۔ قرآن نے صحابہ انصار کو بھی رضی اللہ عنہم کہا، مہاجرین کو بھی رضی اللہ عنہم کہا اور بعد والوں کو بھی رضی اللہ عنہم کہا ہے۔ اگر بعد والے ولی کو رضی اللہ عنہ کہنا غلط ہے تو پھر اعتراض قرآن پہ پہلے کرو، ہدایہ پہ بعد میں کرو۔ اگر قرآن میں لکھا ٹھیک ہے تو پھر ہدایہ میں لکھا بھی ٹھیک ہے۔ اچھا پھر انہوں نے سوال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہو اور بعد والے ولی کو رحمت اللہ علیہ کو، یہ اصول غلط ہے؟ میں نے کہا اصول بھی ٹھیک ہے۔ کہا اصول بھی؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، تو پھر قرآن میں غلط لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں بھی ٹھیک لکھا ہے۔ مولوی صاحب یوں نہ کہو یا اصول کو غلط کہو یا قرآن کو غلط کہو۔ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے، اصول بھی ٹھیک ہے۔ آپ کو سوال سمجھ آ گیا؟ اصول کیا ہے کہ صحابی کے بعد والے ولی کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور قرآن نے صحابی کے بعد والے ولی کو رضی اللہ عنہ کہا ہے۔ تو اگر اصول ٹھیک ہے تو پھر قرآن غلط ہے، اور اگر قرآن غلط ہے تو پھر اصول ٹھیک ہے۔ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے، اصول بھی ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ اب ذرا بات سمجھیں۔ میں نے کہا یہ اصول کیوں لکھا ہے؟ یہ اصول اس لیے لکھا تاکہ امت کو شبہے سے بچا لیا جائے، امت کو شبہات سے بچا لیا جائے، امت شبہے میں نہ پڑے۔ اگر کسی آدمی کے سامنے کوئی کتاب آئی اور اس میں لکھا حضرت عمر نے فرمایا، اب بندہ سوچے گا حضرت عمر سے مراد عمر کون سے ہیں؟ یہ صحابی ہیں یا بعد والے؟ اگر لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ سمجھ جائیں گے اس سے مراد عمر بن خطاب ہے۔ اور اگر لکھا ہوا حضرت عمر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ سمجھ جائیں گے عمر بن خطاب نہیں بلکہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ تو یہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ شبہ پیدا نہ ہو۔ توجہ رکھنا، اس لیے لکھا جاتا ہے کہ شبہ پیدا نہ ہو۔ اگر شبہ کا خطرہ ہو تو پھر صحابی کو رضی اللہ عنہ اور بعد والے کو رحمت اللہ علیہ، اور اگر شبہ کا خطرہ نہ ہو تو پھر بعد والے ولی کو رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے اور رحمت اللہ علیہ کہنا بھی ٹھیک ہے۔ چونکہ امام ابو حنیفہ دنیا میں اتنے معروف ہیں، موافق بھی جانتا ہے، مخالف بھی جانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ صحابی نہیں ہیں، کیونکہ شبہ نہیں تھا، اس لیے رحمت اللہ علیہ کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور جہاں شبہ آ جائے وہاں صحابی کو رضی اللہ عنہ اور بعد والے کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں مثال دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ فیصل آباد میں ادارہ ہے جامعہ دارالقرآن، اس جامعہ دارالقرآن میں جاتا رہتا ہوں، میرا بڑا گہرا تعلق ہے، وہاں کے طلبہ یہاں پڑھنے کے لیے آئے بھی ہیں۔ دارالقرآن میں میری بچیاں پڑھتی تھیں۔ ابھی اس سال کی بات ہے کہ میں دارالقرآن
میں فیصل آباد میں تھا تو میں نے دارالقرآن مولانا غلام فرید صاحب وہاں کے استاد الحدیث ہیں اور میرے ہم سبق ہیں، میں نے ان کو فون پہ کہا بھی دارالقرآن میں جمعہ کتنے بجے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا شاید 1 بجے یا 1:30 بجے، مجھے اب یاد نہیں ہے، 1 کہا یا 1:30 بجے کہا۔ میں نے وہاں سے جانا تھا لاہور، تو میں نے سوچا چلو میں فیصل آباد گھر سے نکلتا ہوں اور جمعہ وہاں پڑھ لوں گا اور آگے چلا جاؤں گا۔ میں نے ان سے کہا جی میں جمعہ دارالقرآن میں آگے پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا چلے آپ دارالقرآن میں آ رہے ہیں تو آپ تقریر بھی کر دیں۔ میں نے کہا کر دوں گا۔ نماز پڑھا دیں؟ میں نے کہا نماز بھی پڑھا دوں گا۔ اب میں دارالقرآن گیا تو وہاں جا کے میں نے جمعے کے دن تقریر کی، بیان بھی کر لیا، بیان کے بعد خطبہ بھی دیا، خطبے کے بعد نماز بھی پڑھائی۔ جب بیان سے فارغ ہوا تو میں دارالقرآن کے مہمان خانے میں بیٹھا اور وہاں جا کر میں نے کہا جب میری بیٹی یا دورہ حدیث میں پڑھتی ہے، یہ اس کا نام ہے تو اس کو منگوا دیں، میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اب ایک استاد کہنے لگا آپ کے پاس کارڈ ہے؟ کیا کہا؟ یعنی اوپر کارڈ جاتا ہے نا مدرسے میں بچیوں کے، جب کوئی باہر سے ملنے والا وارث ہے تو وہ کارڈ دیتا ہے، کارڈ اندر جاتا ہے، اس کارڈ کو دیکھ کے گھر والے وہ مدرسے والے بچی باہر بھیج دیتے ہیں۔ بے اس بات کا یقین ہو گیا کہ لینے والا کون ہے۔ مجھے کہتے آپ کے پاس کارڈ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے کارڈ ہو تو ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، مجھے بھی کارڈ کی ضرورت ہے دارالقرآن میں۔ وہ تو استاد تھا نا، وہ تو اصول کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی بات سمجھو، یہ کارڈ بنایا جاتا ہے شبہات سے بچنے کے لیے، جہاں شبہ نہ ہو وہاں کارڈ ہو تو بھی ٹھیک ہے، کارڈ نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا یہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے شبہات سے بچنے کے لیے، جہاں شبہ نہ ہو رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں مثالیں فٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اپنی مثالیں بھی ساتھ یاد رکھا کرو اور مثالیں دینا سیکھا کرو، مثال کے بغیر بات پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو رضی اللہ عنہ بھی کہہ دے امام صاحب کو تو بھی ٹھیک ہے، اور رحمۃ اللہ علیہ کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے۔